جی السلام علیکم، میرا نام نائم ہے اور میں ایک سرٹیفائڈ اینٹی منی لانڈرنگ اسپیشلسٹ ہوں۔ اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ایف آئی یوز یا فائنینشیل انٹیلیجنٹ یونٹس کے بارے میں۔ جنرلی کوئی بھی فائنینشیل انسٹیٹیوشن جب اپنا اے ایم ایل پروگرام ترتیب دیتا ہے، کے وائی سی اور ٹرانزیکشن مانیٹرنگ کے بعد جو تھرڈ چیز ہوتی ہے وہ رپورٹنگ ہوتی ہے۔ رپورٹنگ ان کسٹمرز کی جن کے بارے میں بیہیویئر جن کا سسپیشیس ہو یا جن کی ایکٹیویٹیز کے بارے میں فائنینشیل انسٹیٹیوشن کو لگے کہ یہ کسی انلیگل ایکٹیویٹی میں انوالو ہے۔ اب فائنینشیل انسٹیٹیوشن کی ذمہ داری صرف اتنی نہیں ہے کہ کسٹمر کا اکاؤنٹ بلاک کر دے، بلکہ اس کسٹمر کے بارے میں جو ان کے سسٹم کو ابیوز کر رہا ہے یا جسے سسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ ابیوز کر رہا ہے اس سسٹم کو، وہ منی لانڈرنگ یا کسی اور فائنینشیل انلیگل ایکٹیویٹی میں ملوث ہے، تو اس چیز کو رپورٹ بھی کرنا ہوتا ہے فائنینشیل انسٹیٹیوشن نے کسی ایف آئی یو کو جس کے ساتھ وہ ریگولیٹڈ ہے۔ ہر کنٹری میں ڈفرینٹ ایف آئی یوز ہوتی ہیں، تو فائنینشیل انٹیلیجنس یونٹ یا ایف آئی یو کا کام ان رپورٹس کو ریسیو کرنا فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے، انہیں انویسٹیگیٹ کرنا اور انویسٹیگیشن کے بعد انہیں متعلقہ اداروں کو ٹرانسفر کرنا شامل ہے۔ تو ایف آئی یوز ان رپورٹس کو ریسیو کرتی ہیں، ان پہ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں کہ ان کیس واقعی میں سسپیشیس ایکٹیویٹی رپورٹ جو ہوئی ہے وہ صحیح ہے یا نہیں۔ وہ اپنے ریسورسز بھی یوز کرتے ہیں جو بینک یا کسی بھی فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے ان کے پاس جو انفارمیشن پہنچی ہے اس سے بھی انویسٹیگیٹ کرتے ہیں، اور لاسٹلی پھر وہ اس رپورٹ کو جو ڈفرینٹ لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں جو اس کے ریلیٹڈ ہوں گی، جس انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے، جسے اس کسٹمر کو پکڑنا چاہیے مزید انویسٹیگیشن کے لیے، تو وہ پھر انہیں یہ سینڈ کریں گے یا ٹرانسفر کریں گے یہ رپورٹس اور اپنی فائنڈنگز جو بھی ان کی انویسٹیگیشن میں ہوگی۔ ایف اے ٹی ایف کی ریکمنڈیشن کے مطابق تمام کنٹریز کے پاس ایف آئی یو کا ہونا لازمی ہے جو یہ رپورٹ کو ریسیو کرے، انہیں انویسٹیگیٹ کرے اور پھر لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو ٹرانسفر کرے۔ اب ہر کنٹری میں ایک ایف آئی یو ہے، یا نارملی موسٹ آف دا میجارٹی کنٹریز میں ایف آئی یو ہے۔ جیسے پاکستان میں ایف ایم یو کے نام سے ایف آئی یو کام کر رہی ہے، یو کے میں یو کے ایف آئی یو ہے، امریکہ میں فنسن کے نام سے ہے، اور کینیڈا میں فنٹریک کے نام سے، اسی طرح آسٹریلیا میں آسٹریک کے نام سے، اور پولینڈ میں جی آئی آئی ایف کے نام سے ایف آئی یو کام کر رہی ہیں۔ ڈفرینٹ کنٹریز میں ایف آئی یو کا نام ڈفرینٹ ہوگا، لیکن ان کا بیسک پرپز یا بیسک مقصد سیم ہی ہے، جو کہ فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے یہ رپورٹس ریسیو کرنا۔ اب ایف آئی یو نارملی جو میجارٹی ایف آئی یوز ہیں وہ آن لائن ان کی ویب پورٹل ہیں۔ وہ کسی بھی فائنینشیل انسٹیٹیوشن جو رجسٹرڈ ہوتا ہے اس کنٹری میں، اسے ایک اکاؤنٹ فراہم کر دیا جاتا ہے جو ان کے کمپلائنس ڈپارٹمنٹ کے پاس ہوتا ہے، اور جہاں پہ ان کے ایم ایل آر اوز یا اے ایم ایل آفیسرس، ایم ایل آر اوز یعنی منی لانڈرنگ رپورٹنگ آفیسر یا اے ایم ایل کمپلائنس آفیسر، ان میں سے کوئی بھی جو آتھرائز پرسن ہوگا وہ اس کے پاس اس اکاؤنٹ کی ایکسیس ہوتی ہے، اور وہ جو رپورٹ ہوتی ہیں جنہیں ڈفرینٹ کنٹریز میں ڈفرینٹ نام سے جانا جاتا ہے لیکن بیسک وہ سیم ہی ہے۔ فار ایگزامپل نارملی یو ایس اے میں اسے ایس اے آر کے نام سے یعنی سسپیشیس ایکٹیویٹی رپورٹ، آسٹریلیا میں ایس ایم آر کے نام سے سسپیشیس میٹر رپورٹ، اور کینیڈا میں ایس ٹی آر یعنی سسپیشیس ٹرانزیکشن رپورٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو یہ رپورٹس ایف آئی یو کو سینڈ کی جاتی ہیں۔ اس رپورٹ میں بیسیکلی اس ویب پورٹل پہ جب آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ کسٹمر کی انفارمیشن ہوتی ہے جو آپ کے پاس آلریڈی کے وائی سی یا کسٹمر آئیڈینٹیفیکیشن پروگرام کے دوران اویلیبل ہوتی ہے، کسٹمر کی پروفائل میں وہ پرووائڈ کی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ وہ ایکٹیویٹی جسے آپ اسپیسیفکلی کمپلائنس ڈپارٹمنٹ یا کمپلائنس کے لوگ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سسپیشیس ہے، تو وہ ایف آئی یو کو سینڈ کرتے ہیں اس کی پوری رپورٹ بنا کے۔ اسے وہ ڈسکرائب کرتے ہیں کس وجہ سے کیا کیا فائنڈنگز ہیں اور انہوں نے کسٹمر سے کیا انفارمیشن حاصل کی، یہ سارا کچھ اس رپورٹ میں بتایا جاتا ہے۔ سسپیشیس ایکٹیویٹی رپورٹ کے علاوہ ایک اور رپورٹ بھی ہوتی ہے جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ایف آئی یو کو سبمٹ کرتے ہیں، جسے سی ٹی آر بھی کہا جاتا ہے، جیسے کرنسی ٹرانزیکشن رپورٹ، یا کینیڈا میں ایک اور رپورٹ بھی اس کے ساتھ ہے جسے ایل وی سی ٹی آر، لارج ورچوئل کرنسی ٹرانزیکشن رپورٹ، جس میں کرپٹو کرنسیز کے ریلیٹڈ تھریش ہولڈ ہوتا ہے جس کی رپورٹ ایف آئی یو کو کرنی ہوتی ہے۔ کیونکہ یہ کرپٹو کرنسی کا اب ایوالو ہو رہا ہے سیکٹر، تو اس لیے اسے بھی اب شامل کر لیا گیا ہے اس تھریش ہولڈ میں۔ اس میں نارملی ایک تھریش ہولڈ سیٹ کیا جاتا ہے جس میں کسٹمر اگر ایک خاص رقم، ایک حد سے زیادہ رقم کو جمع کروائے گا، فار ایگزامپل یو ایس اے میں $10,000 یا $10,000 سے زائد کی رقم اگر 24 گھنٹے کے اندر اندر جمع کروائی جائے گی تو اسے بھی کمپلائنس ڈپارٹمنٹ ایف آئی یو کو رپورٹ کرنے کا پابند ہے، اور یہ ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ اسے رپورٹ کریں۔ انٹیلیجنس یونٹس ان تمام رپورٹس کو ریسیو کرتا ہے
اور اس کے اوپر انویسٹیگیٹ کرتے ہیں۔ نارملی آپ کو ایک کنفرمیشن، اس وقت کنفرمیشن سبمیشن کی کنفرمیشن کی رپورٹ تو مل جاتی ہے، لیکن ایف آئی یو آپ سے نارملی کنٹیکٹ نہیں کرتا جب تک وہ کسی کیس کے بارے میں فردر انویسٹیگیٹ نہ کر لیں اور انہیں مزید کوئی انفارمیشن کی ضرورت نہ ہو۔ اگر انہیں مزید کسی انفارمیشن کی ضرورت ہوگی تو ایف آئی یو آپ سے کنٹیکٹ کرے گا یا لا انفورسمنٹ ایجنسی اس رپورٹ کے متعلق آپ سے آپ کے فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے رابطہ کرے گی اور ایک پراپر چینل کے تھرو، اور پھر آپ سے مزید انفارمیشن ریکوائر کرے گی۔ یہ سارا کچھ نارملی جیسے میں نے پہلے بتایا، یہ ویب پورٹل ایک ہوتا ہے، ایک اکاؤنٹ بنا ہوتا ہے اس ویب پورٹل پہ، وہاں پہ آپ کو یہ ساری انفارمیشن اویلیبل ہوتی ہے، اور وہاں پہ آپ یہ تمام انفارمیشن اگر کوئی پروف ہے تو آپ وہ بھی ساتھ میں اٹیچ کر سکتے ہیں، جیسے کوئی پکچرز وغیرہ یا کوئی ڈاکومنٹڈ پروف، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ سینڈ کر سکتے ہیں رپورٹ۔ کچھ انٹیلیجنس یونٹس ابھی اتنی ڈیولپ نہیں ہے تو وہاں پہ میل کا سسٹم بھی ہے کہ آپ بائی میل یا بائی پوسٹ بھی سینڈ کر سکتے ہیں، جیسے چیک ریپبلک میں آن لائن پورٹل تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بائی پوسٹ بھی آپ کوئی رپورٹس اگر ہیں تو وہ سینڈ کر سکتے ہیں۔ اب ڈفرینٹ ایف آئی یوز کا ڈفرینٹ تھریشولڈ رپورٹ سبمیشن کے حوالے سے بھی ہے۔ جیسے یو ایس اے میں اگر کوئی سسپیشس ایکٹیویٹی آپ کے فائنینشیل انسٹیٹیوشن میں ہے اور آپ نے اسے آبزرو کیا ہے تو آپ کو 30 ڈیز کے اندر، 30 دنوں کے اندر اندر آپ کو وہ رپورٹ کرنا ہے، اور آسٹریلیا میں یہ رپورٹ 3 دن کے اندر سبمٹ کرنی ہوتی ہے۔ تو ڈفرینٹ ایف آئی یوز کا ڈفرینٹ تھریشولڈ اور ڈفرینٹ کرائٹیریا ہے، یہ ڈپینڈ کرتا ہے اگین آپ کا انسٹیٹیوشن کہاں پہ ریگولیٹڈ ہے۔ تو آپ صرف اپنے، اگر آپ کا انسٹیٹیوشن ایک کنٹری میں ریگولیٹڈ ہے تو آپ نے اسی کنٹری کو ہی رپورٹ سبمٹ کرنی ہے۔ فار ایگزامپل آپ کا جو فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہے اس کے انٹرنیشنل کسٹمرز ہیں، لیکن آپ کا انسٹیٹیوشن ایک کنٹری کے ساتھ لنک ہے یا ایک کنٹری کے ساتھ ریگولیٹڈ ہے۔ لیٹس ٹیک این ایگزامپل، اگر آپ کا انسٹیٹیوشن یو ایس اے میں ریگولیٹڈ ہے اور یو ایس اے میں آپریٹ کر رہا ہے، اور آپ کا کسٹمر اگر آسٹریلین نیشنل ہے اور آسٹریلیا میں ریزائڈ کر رہا ہے لیکن وہ آپ کی سروسز یوز کرتا ہے، تو اس کے بارے میں جو انفارمیشن، اگر کوئی سسپیشیس ایکٹیویٹی ہے تو آپ نے فنسین یعنی کہ یو ایس اے کی فائنینشیل انٹیلیجنس یونٹ کو آپ نے سبمٹ کرنی ہے۔ آسٹریلیا کے جو آسٹریک ہے فائنینشیل انٹیلیجنس یونٹ، وہاں پہ سبمٹ نہیں کرنی۔ تو یہ ٹوٹل فائنینشیل انٹیلیجنس یونٹس کا کام ہے کہ آپ فائنینشیل انسٹیٹیوشنس ایف آئی یوز کو رپورٹ سبمٹ کرتے ہیں، کوئی بھی، چاہے وہ کرنسی ٹرانزیکشن رپورٹ ہو یا لارج ورچوئل کرنسی ٹرانزیکشن رپورٹ ہو یا سار ہو یا ایس ٹی آر ہو یا ایس ایم اے آر ہو یا ایس ایم آر ہو، تو اس کے بعد فائنینشیل انٹیلیجنس یونٹس انہیں ریسیو کرے گا، انہیں انویسٹیگیٹ کرے گا اور متعلقہ ایجنسیز کو، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو سبمٹ کرے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔